بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے پریوں کی قید۔ بہت مدت گزری، ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگے درخت اور پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنوا رکھا تھا، جس میں وہ دور دور کے ممالک سے منگوائے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 خوبصورت پریاں اتریں اور زمین پر ٹہلنے لگیں۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئیں۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے جواہرات والے پتے آپس میں ٹکراتے بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہری سے بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اس وقت توے کی طرح کالا ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بھدی آواز میں گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے اس شاخ پر پھدک پھدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے باغ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں بھی ہونا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھیں اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا کالا گدھ کیا تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ کوہ کاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہے۔ اس کا نام ڈماڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈماڈم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو بھی کوہ کاف جا کر ڈماڈم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کرا کے لائے گا، اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈماڈم سے نہ بچ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا
تو کوہ کاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کہ کوہ کاف کدھر ہے، وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ اس کہانی کا پارٹ نمبر 2 چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی پارٹ نمبر 2 اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ شکریہ۔